پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی صدر کے خطاب کا بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ کامران خان صاحب نے پوری فیلڈنگ سیٹ کی، میں نے اس کو جا کے کہا تھا یار اس نے ایکسٹینشن کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا۔ ہاں یہ چلاکی یاد ہے جب آپ کو بتایا جاتا تھا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کہتے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو صحیح ریالٹی چیک مل رہا ہے، بچے بچے ہیں تو پلیز سائڈ پہ کر لیں۔ دوبارہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، انہوں نے بڑا رسک لیا ہے پٹھان کے ساتھ باتھ روم جانے کا۔ کاشف عباسی صاحب نے جو ہے یہاں پہ ایک بریک لے لی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین اس ویڈیو کے اندر میں ذرا ایک ڈسکلیمر پہلے سے دینا چاہوں گا، ضروری ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ میری یہ ویڈیو بچوں کے آس پاس کہیں دیکھ رہے ہیں تو یا تو اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگا لیں یا بچوں کو ذرا کمرے سے باہر نکال دیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے چل کے ذرا تھوڑا سا ایسا ایک پورشن ہے جو میرا خیال میں بچوں کو نہیں سننا چاہیے۔ آپ اگر ایڈلٹ ہیں تو پھر آپ سن لیجئے، بچے نہ سنیں تو بہتر ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایسی کون سی بات ہے، تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ لیکن ذرا دیگر خبریں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا، اور اپوزیشن چیمبر سے یہ بتایا گیا ہے کہ مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر شریک نہیں ہوگا اور تمام سینیٹرز کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ آخری جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اف مائی میموری از سرونگ می رائٹ، عارف علوی صاحب کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، تو پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی صدر کے خطاب کا بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ وقت کے ساتھ پتہ لگ جائے گا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے، لیکن بلکہ یہاں پہ تو اگر وہ کرتے تو وہاں پہ اگر عارف علوی صاحب جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر ادھر ڈائس کے اوپر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کی اگر تعریفیں کرتے تو یہ تھوڑی سی تھمپنگ وغیرہ بھی کر سکتے تھے عمران خان صاحب کے لیے، تو وہاں پہ وہ موجود نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں یہ کیا اسٹریٹجی ہے، خیر جب وہ اجلاس ہوگا اور خطاب ہوگا تو سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ سائفر سے متعلق عمران خان کی آڈیو لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی انکوائری ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے۔ ایف آئی اے کے 5 اراکین اس تحقیقاتی ٹیم میں شامل ہوں گے، اور ان اراکین کے علاوہ آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کے نمائندے بھی جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے۔ ایف آئی اے کی ٹیم عمران خان، شاہ محمود قریشی، اعظم خان کو طلب بھی کرے گی اور تحقیقات کے بعد رپورٹ کابینہ میں پیش بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سائفر سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جب یہ موجودہ حکومت اقتدار میں آئی تھی اور اس کے بعد جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر سائفر پیش نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ جو سائفر گمنے والی جو بات ہے نا، اس کے بارے میں ہی رانا ثناء اللہ صاحب یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ ہماری جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سائفر پیش نہیں کیا گیا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سابق سفیر جو تھے انہوں نے ہی صرف بریفنگ دی تھی کہ کیا وہاں پہ ہوا ہے اور کیا انٹریکشنز ہوئے ہیں، صرف اس حد تک بات ہوئی ہے۔ اسد مجید صاحب جو ہیں صرف انہوں نے ایک بریفنگ دی تھی، سائفر جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا تھا۔ تو ایک یہ نئی اپڈیٹ سائفر کے حوالے سے بھی آئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شیئر کرنی ہے جناب آپ سے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے کاشف عباسی صاحب کو اگر کل رات کو، اس کے اندر بڑی کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کامران خان کے انٹرویو میں ایکسٹینشن کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے، اٹھا کے دیکھیے گا جو لوگ میری ریگولرلی ویڈیو دیکھتے ہیں نا، میں نے اس کے اندر جا کے یہ بات کہی تھی، میں نے کہی تھی اس کے اندر بات کہ کامران خان صاحب نے پوری فیلڈنگ سیٹ کی، کامران خان صاحب نے اس وقت بریکنگ دے دی، پورا پاکستانی میڈیا اس کے پیچھے چل پڑا کہ جی عمران خان نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے وہ کہہ دیا۔ میں نے اس وقت، آپ جا کے میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے اس وقت جا کے کہا تھا یار اس نے ایکسٹینشن کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا ہے، کہیں استعمال نہیں کیا ہے، لیکن کامران خان صاحب بضد تھے کہ نہیں جی ایکسٹینشن، نہیں جی ایکسٹینشن، انہوں نے کہا ایکسٹینشن دے دیے، انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن دے دینی چاہیے باجوہ صاحب کو، پتہ نہیں کیا۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ڈیفر کر لیں یا ہولڈ کر لیں۔ ہاں یہ چلاکی، ٹھیک ہے، خالی چلاکی، میں اور کوئی لفظ نہیں کہہ رہا، چلاکی، تو کہ جی جب تک الیکشن ہو جائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 29 نومبر سے پہلے اگر عبوری حکومت ہوگی تو پھر کیا سچویشن ہوگی، تو یہ انہوں نے اپنے جواب میں کہا۔ تو کاشف صاحب نے کہا کہ جی کیا ہونے والی ہے ایسی کوئی سچویشن؟ انہوں نے کہا کہ ہم سچویشنز ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو سچویشنز میں یہ ہے کہ ہمارا لانگ مارچ تو بالکل تیار ہے۔ اگر پاکستان میں عبوری حکومت آتی ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ عبوری حکومت ایسے فیصلے نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ جی چیف صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے
کہ فوج سیاست سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں اور نہ ہی ایسا ہے۔ 2018 میں بھی ایسے ہی تھا نا چوئی صاحب، ہے نا؟ جب آپ لوگ بیٹھ کے سارے صحافیوں کو کہتے تھے کہ ان کا کیا تعلق ہے، فوج کو بیچ میں آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ یاد ہے جب آپ کو بتایا جاتا تھا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، تو آپ کہتے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اپنے ہر انٹرویو کے اندر، ہر تقریر کے اندر یہی ہمیں بتاتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بلا وجہ فوج کے ادارے کو جو ہے وہ ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس قسم کی باتیں کر کے۔ آج چوئی صاحب آپ گلا کر رہے ہیں کہ جناب فوج کو سیاست سے پیچھے ہٹانے کی بات جو ہے وہ بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہے۔ 2 سے 3 سال میں ایک پروسیس کے تحت البتہ یہ ہو سکتا ہے۔ ریالٹی چیک، پاکستان تحریک انصاف کو صحیح ریالٹی چیک مل رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ دیکھیں کہ موجودہ اور سابقہ فائنانس منسٹر آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو اس میں آپ کی معاشی سٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے؟ کاشف صاحب نے سوال کیا مفتاح اسماعیل کے ساتھ وہی ہوا ہے جو اسد عمر کے ساتھ ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں مفتاح کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، بہت بے عزت کر کے نکالا گیا ہے، اسد عمر کو تو بڑے آنریبل طریقے سے نکالا گیا تھا۔ آنریبل طریقے سے، صحیح بات ہے۔ فرحان ورک کی ویڈیو دکھاؤں؟ فرحان ورک کون ہے یاد ہے چوئی صاحب؟ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت جہانگیر ترین کے سیل کے لیے کام کرتا تھا۔ اسد عمر کے خلاف پوری ویڈیو نکالی تھی اس نے، ہاں مجھے ابھی تک یاد ہے یہ بات۔ تو کوئی آنریبل طریقہ نہیں تھا، بلکہ آنریبل میرا خیال میں جس طرح لوگوں کو نکالا جاتا ہے، ایک باری فیاض الحسن چوہانو تے پوچھو، وہ بیچارہ چنگا پلا بیٹھ کے گھر سے نکلتا ہے، ناشتہ کر کے دفتر جاتا ہے، دفتر سے اس کے بعد جیسے ہی کسی تقریب میں جاتا ہے، تقریب کے اندر پورے مجمع کے سامنے تقریر کر کے باہر آتا ہے، باہر کھڑے ہوتے ہیں میڈیا کا دستہ ہے، چوہان صاحب فارغ، آپ فارغ ہو چکے ہیں چوہان صاحب۔ اس طرح بیچارے کو آپ نے 3 دفعہ فارغ کیا ہے، سیریسلی۔ خیر آگے چلیں۔ اس کے بعد اب آنے لگا ہے وہ والا پورشن جس کے بارے میں نے آپ کو ڈسکلیمر دیا تھا شروع کے اندر کہ بھائی جان اگر بچے بچے ہیں تو پلیز سائڈ پہ کر لیں، دوبارہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے آج یہ جو ایک کلپ ہے بشیر میمن صاحب کا، بشیر میمن صاحب نے یہ کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ ان کو ایک باتھ روم کے اندر پی ایم ہاؤس کے اندر لے گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ پتہ نہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپس میں یہ لوگ وہاں پہ بات چیت کرتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج یہ کلپ اعظم خان کو بھیجا اور کہا کہ بڑے تسی بدماش ہو، مجھے تو نہیں لگا کبھی۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ناؤ دس از ریئلی اے باتھ روم پالیٹکس۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ بشیر میمن کو 18 دن پہلے ریٹائر کر دیا تھا، ان کا وہ غصہ نہیں جا رہا۔ ہماری حکومت میں ان کو کافی بے عزت کر کے نوکری سے نکالا تھا، ان کی کافی وجوہات تھیں، ان کے نواز شریف سے رابطے تھے، ان کی کچھ کالز رپورٹ ہو گئیں، ان کے شریف فیملی کے ساتھ رابطے رپورٹ ہو گئے، تو یہ کافی خراب ہو کر گئے۔ کاشف صاحب نے سوال کیا کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کے رابطے ہیں تو آپ اس کو نکال دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت 18-20 دن رہ گئے ہیں، یہ ڈی جی ایف آئی اے تھے، رہ گئے تھے، یہ ڈی جی ایف آئی اے تھے، تو کوئی بھی حکومت ہو اگر اس کو پتا ہو کہ ان کے مین ایکیوز کے ساتھ رابطے ہیں تو وہ ان کو برقرار رکھے گی۔ اچھا کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا یہ باتھ روم والا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو کہتے ہیں اس طرح کا، لیکن انہوں نے بھی تو کہا کہ مجھے سمجھانے کے لیے باتھ روم لے گئے تھے، بڑا انہوں نے رسک لیا ہے پٹھان کے ساتھ باتھ روم میں جانے کا۔ اب یہ جو بات کہی نا انہوں نے کہ انہوں نے بڑا رسک لیا ہے پٹھان کے ساتھ باتھ روم جانے کا، کاشف عباسی صاحب نے جو ہے یہاں پہ ایک بریک لے لی۔ اچھا یہ جو فواد چوہدری صاحب کا یہ جو ریمارک ہے نا، انہوں نے بڑا رسک لیا ہے پٹھان کے ساتھ باتھ روم جانے کا، اس پہ میرے ذرا 2-3 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا پٹھان کے ساتھ باتھ روم جانے کا، آپ نے بیسکلی از راہ مذاق پوری جو پٹھان کمیونٹی ہے اس کے اوپر آپ نے ایک بڑا ہی بدنما قسم کا الزام لگایا ہے، بہت بدنما قسم کا، کہ پٹھان جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں یا وہ کیا ہوتے ہیں، یا آپ نے الزام لگایا ان کے اوپر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر اس کمیونٹی سے کیا ری ایکشن آتا ہے، ظاہری بات ہے آپ کی اپنی حکومت بھی وہیں پہ کے پی کے اندر ہی ہے، لیکن دس واز ویری ویری بلو دا بیلٹ ریمارک فار بشیر میمن اینڈ فار پٹھانس آلسو، کیونکہ آپ نے مجھے نہیں پتا آپ نے ان کو کیا ازیوم کر کے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی انہوں نے رسک لیا ہے پٹھان کے ساتھ باتھ روم میں جانے کا، آپ نے تو اس پٹھان کو ایکچولی وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں کس لیے رکھا ہوا تھا؟ کیا آپ کو اس کے اوپر کسی بات کا شک تھا؟ کیونکہ آپ نے کہا نا کہ جی بڑا رسک لیا ہے اس کے ساتھ جانے کا، تو آپ کو پوری طرح پتا تھا کہ اعظم خان جو ہے وہ کس قسم کے انسان ہے کہ اس کے ساتھ باتھ روم میں جانا رسکی ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں آئی چوہدری صاحب نے کس قسم کی بات کی ہے یہ، کیونکہ مجھے تو اعظم خان صاحب کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں پتا، میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے، لیکن چوہدری صاحب نے جو ہے کوئی نئی انفارمیشن شیئر کی ہے کہ جی بڑا رسک لیا ہے اس شخص کے ساتھ باتھ روم میں جانے کا۔
جہاں تک میری مطلب دانش میں یہ باتھ روم کے اندر جا کے کیوں گفتگو ہو رہی ہوگی جو وہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس بات کا شک ہوگا کہ ریکارڈنگ ڈیوائسز جو ہیں وہ مین کمرے کے اندر پڑی ہوتی ہیں. بیسکلی آپ کو اسی بات کا شک تھا. اگر کہیں نہیں ہوں گی تو شاید باتھ روم میں نہیں ہوں گی. یہی ہوگا نا جس کی وجہ سے بیسکلی ان کو لے جایا گیا ہوگا تاکہ جو بات چیت کرنی ہے جو ان کو سمجھانا ہے وہاں پہ سمجھا لیں. لیکن اس کو اس قسم کا جو رنگ دیا گیا نا چوہی صاحب آپ کی جانب سے انتہائی, مطلب میں آپ سے اس سے بہتر ایکسپیکٹ کرتا ہوں. فواد چوہی صاحب آپ لاکھ بھی کوشش کر لیں, یہ میں آپ کو آج نا میں اس پہ ٹاپک پہ بس آخری بات کروں پھر میں آگے چلوں گا. آپ لاکھ بھی کوشش کر لیں نا چوہی صاحب, آپ شہباز گل نہیں بن سکتے. بس میں اتنی بات کہوں گا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سائفر کے بارے میں انہوں نے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو کاپی آئی تھی کیبنٹ اچھا یہ اب ذرا روٹ سنیے گا. ہمارے پاس جو کاپی آئی تھی کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے آئی تھی, وزیر اعظم آفس میں وہ کاپی ہم نے بھجوا دی تھی اسپیکر کو, اسپیکر نے آگے بھجوا دی تھی چیف جسٹس کو, پرائم منسٹر آفس کی کاپی بھی ادھر ہی ہوگی, کوئی گم نہیں ہوئی. سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ, اور یہ ڈی میں داخل اور وہ گول. ٹھیک ہے یہ پورا روٹ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی جان انہوں نے سائفر کو جو ہے نا کس طرح گول پوسٹ تک پہنچایا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.